بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ فرمایا وہ کہنے لگے وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، بظاہر سے کافر لوگ مراد ہیں، کیونکہ وہ قیامت اور اس کی پیشی اور حساب کے منکر ہیں۔ تو وہ کیا کہنے لگے، کیوں نہیں ہمارے اوپر اترا کوئی فرشتہ یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ تو تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے اندر تکبر کیا، بڑائی کی اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں، یعنی وہ شرارت کر رہے ہیں، بہت زیادہ شرارت کرنا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جب یہ لوگ حد سے دور نکل گئے، اور کیا فرمایا، چنانچہ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی وہ قیامت کے دن جب اس کو دیکھیں گے، اس روز مجرموں یعنی کافروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی۔ یعنی آج تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، فرشتہ ہوتا تو کہتے ہیں ایک دن آئے گا فرشتہ بھی تم دیکھ لو گے، لیکن جس دن پھر یہ فرشتہ دیکھیں گے تو اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے۔ اور کیا کہیں گے، اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ۔ وہ کیا کہیں گے اس دن، وہ کہیں گے کہ پناہ ہے، کوئی پناہ ہے، پناہ دیں۔ یعنی فرشتوں کو جب سامان عذاب کے ساتھ آتا دیکھیں گے تو اس دن پھر پناہ کے لیے روئیں گے، چیخیں گے۔ حجرا محجورا، یہ محفوظ جگہ کے ہیں، یعنی کوئی جگہ ہو حفاظت کی، محجورا اس کی تاکید کے لیے لفظ حجرا محجورا، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی پناہ کی جگہ، یعنی عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ ڈھونڈیں گے، لیکن اس دن ان کو عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور ہم پہنچے ان کے کاموں میں، کام پر جو انہوں نے کیے تھے، پھر ہم نے کر ڈالا اس کو خاک اڑتی ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے اس دن کیا کریں گے، ہم اس روز یعنی ان کے کافروں کے نیک کاموں کی، ان نئے کاموں کی طرف جو کہ وہ دنیا میں کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو اعلانیہ طور پر ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار کہ کسی کام نہیں آتا۔ اسی طرح ان کفار کے اعمال پر کچھ ثواب نہ ہوگا۔ اہل جنت اس روز کیا کریں گے، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا وَأَحْسَنُ مَقِیلًا۔ اور جنت والے اس دن کیا کریں، قیام گاہ میں بھی اچھے رہیں گے، ان کی جگہ اچھی ہوگی اور آرام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے۔ جنت والے اس دن ٹھہرنے کے اعتبار سے، ٹھکانے کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے، اور آرام کی جگہ، آرام کے اعتبار سے بھی اچھی جگہ ہوگی ان کی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ جس دن پھٹ جائے آسمان بادل سے، پھٹ جانا یعنی صاف ہو جائے گا، اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار، تنزیلا لگاتار۔ جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے اور اس بدلی کے ساتھ آسمان سے فرشتے زمین پر بکثرت اتارے جائیں گے، اور اسی وقت حق تعالیٰ حساب کتاب کے لیے تجلی فرماویں گے، اور اس روز حقیقی حکومت رحمان ہی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ الملک یوم الدین الحق للرحمن۔ اس دن فرمایا کہ بادشاہی جو ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی جو کہ رحمان ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اور وہ دن منکروں پر مشکل، یہ کافروں کے لیے کیا ہوگا، یہ مشکل ترین دن ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ کوئی جو ہے ایڑی تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، اور کوئی کمر تک، اسی طرح پورا کا پورا اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق ہو رہا ہوگا۔ یہ سب سے مشکل دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، کیونکہ ان کے حساب کا انجام جہنم ہی ہے۔ کافروں کا ایک تو پکے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور کچھ کافر لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ حساب ہوگا۔
تو کافروں کے ساتھ تو گویا کہ حساب ہی نہیں ہے، ان کو تو سزا ہی سزا ہے، اس لیے ان کے لیے مشکل دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کاٹ کاٹ کھائیں گے گنہگار لوگ اپنے ہاتھوں کو اور کہتے ہوں گے کہ کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ، کاش کہ میں رسول کی بات مانتا۔ سمجھ آ رہی؟ وہاں جو ہے یہ کام نہیں آگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھائیں گے گنہگار لوگ اور یہ کہتے ہوئے ہوں گے کہ کاش میں نے اپنے رسول کی بات کو مانی ہوتی اور اس کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے خرابی میری، ہلاکت ہو میرے لیے، کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، یعنی فلاں جو نافرمانی کروانے والا ہے۔ اس لیے صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ برے لوگوں کی صحبت برا کر دیتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے۔ تو وہ اس دن کیا کہے گا کہ میری ہلاکت، میری خرابی، کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور کیا اس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے، اس نے تو مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا، یعنی دور کر دیا اللہ کے ذکر سے، بعد اس بات کے جب مجھ تک وہ بات پہنچ چکی تھی، نصیحت مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ اگر نہ پہنچی ہوتی بہانہ بنا لیتا، اب چونکہ نصیحت مجھ تک پہنچ چکی ہے، اب اس کے بعد اللہ کے ذکر سے، نصیحت سے دور بہکانا، اس نے مجھے بہکا دیا۔ اور شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا ہے، یعنی جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ دفع ہو جاتا ہے، پہلے اپنے وعدے کرتا ہے، دوست بناتا ہے اور ساتھی بنا کے رکھتا ہے، جب عین موقع ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے کسی مددگار کی، وہ دور ہو جاتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے لگے؟ اے اللہ، یہ ہے میری قوم جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میری اس قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، جو واجب العمل ہے، اس پر عمل کرنا واجب تھا۔ اے اللہ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن گناہگاروں میں سے کچھ رکھے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے راہ دکھلانے کو اور مدد کرنے کو، یعنی ہر نبی جو آیا ہے ان کے ساتھ بطور امتحان اور تکلیفوں کے لیے دشمن موجود ہوتے تھے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں جو آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، پہلے نبیوں کو بھی تکلیف دی گئی، کسی کو ذبح کر دیا گیا، کسی کو چیر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا، تہمت لگائی گئی، موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کی کوشش کی، وغیرہ وغیرہ، تمام نبیوں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ جی فرمایا قرآن کو عملاً ترک کر دینا یہ گناہ ہے، یہ عظیم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کو مہجور اور متروک کر دینے سے مراد قرآن کا انکار ہے، جو کفار ہی کا کام ہے، مگر بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے اس حکم میں داخل ہیں۔ جو مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ اس کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العالمين ان عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه ذكره الثعلبي، جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں لٹکا دیا، معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس بندے کے درمیان فیصلہ کریں۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة،
काफिर कहने लगे कि क्यों नहीं उतरा इस पर कुरान एक साथ। कज़ालिक अल्लाह फरमाते इसी तरह हम उतारते हैं। लिनुसब्बिता बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला, आप पर हमने कुरान इसलिए इसी तरह उतारा ताकि आपके दिल को मजबूत कर दें, और पढ़ सुनाया हमने इसको ठहर ठहर कर, आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर सुनाया है। वला यातूनक बिमिस्लिन इल्ला जिअनाका बिलहक़ अहसन तफसीरा, और नहीं लाते तेरे पास कोई मिसल ये लोग मगर ये कि पहुँचा दिया हमने आपको ठीक ठीक और अच्छे से भी बेहतर खोल कर। अल्लज़ीना युहशरूना अला वुजूहिहिम इला जहन्नम, वो लोग जिनको जमा किया जाएगा चेहरों के ऊंधे पड़े होंगे जहन्नम की तरफ। उलाइका शर्रुम मकाना व अज़ल्लु सबीला, यही वो लोग हैं जो ठहरने की जगह के एतबार से सबसे बुरा मकाम इनका और सबसे गुमराह बहके हुए रास्ते के एतबार से। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।